السلام علیکم ناظرین، پروگرام ظاہری باتیں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر محمود۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے حوالے سے، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز کے ایک نامور سفر نامہ نگار اور سیاح آغا سلمان باقر صاحب، جو اس وطن عزیز کی گلی گلی اور کریا کریا کو گھوم چکے ہیں اور مختلف سفر نامے جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں۔ اب تک ان کے 5 سفر نامے شائع ہو چکے ہیں، جن میں صحرا میں جنت، دھماکہ لیک، سوات، فیری میڈوز، کشمیر، فردوس بری اور چولستان کے سفر نامے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے 2 سفر نامے جو ہیں وہ زیر طبع اور زیر اشاعت ہیں، وہ بھی جلد ہی مارکیٹ میں آئیں گے۔ میرے پاس ان کے 2 سفر نامے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فیری میڈوز، جو کہ اتنا مقبول ہوا پاکستان میں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اس سفر نامے کا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں ان علاقوں کی سیر کی، اور پھر جہاں پر جو ہے وہ آغا صاحب نے تصویر بنائی ہے، وہاں پر جو ہے وہ صدر مملکت نے بھی تصویر بنوائی اور ان کو تحفے کے طور پر بھیجی۔ اور ایک دوسرا سفر نامہ میرے پاس جو موجود ہے ان کا، چولستان۔ اس میں ایک حیرت انگیز بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ کس کے نام کی، ذرا سنیے گا۔ اپنی بہت ہی پیاری، عزیز از جان، دوست، سہیلی، غم گسار، محبت کرنے والی اور ایک ایسی دل ربا بیوی جس کا ثانی نہیں کوئی، اور عورت اندلیب زہرا کے لیے بہت محبت کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ جب وہ یہ کتابیں ساتھ لائے تو یہ تو انہوں نے اپنی بیوی کو گفٹ کی ہوئی تھی، تو وہ یہ ساتھ لے کر آ گئے۔ آغا صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمیں وقت دیا، بہت مزہ آئے گا آپ کے ساتھ جو ہے وہ صحت کے حوالے سے گفتگو کر کے۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مولانا محمد حسین آزاد کے پڑ پوتے ہیں، اور کہاں ان کا لسانیات، تحقیق اور جو ہے وہ نقاد ہونے کا ایک تعارف ہے، تو آپ سفر نامہ نگاری کی طرف جو ہے وہ کس طرح آپ کا رجحان ہوا اور ادھر چلے آئے؟ شکریہ ظاہر محمود، دلچسپ سوال ہے۔ وضاحت اس کی یوں کی جا سکتی ہے کہ ابتدا میں نے جو کام کیا وہ تنقید و تحقیق اور تجزیہ، اس پر بے شمار کتابیں آئیں، بے شمار مقالات لکھے میں نے، اور وہ مرحلے فکشن لکھنے کی خواہش موجود تھی۔ افسانوں کا مجموعہ آیا جس کا نام خضام سایہ ہے، یہ 1981 میں چھپا۔ اچھا، اس کے بعد ہم تنقید و تحقیق میں مبتلا ہو گئے، اور اس پر ہم نے بہت کام کیا، اور مولانا محمد حسین آزاد کے بہت سے گوشے جو تھے وہ بڑی خوبصورتی سے واضح کیے، ان کے وہ بہت تحقیق کی اور بڑی نئی انداز میں تحقیق کی۔ چلتے چلتے اتنا تھک گئے، کوئی 30-35 سال تنقید و تحقیق لکھنے کے بعد اور درجنوں کتابیں شائع ہونے کے بعد، کہ اندر کا جو فکشن رائٹر تھا وہ ابھرا۔ اچھا، وہ کہتا تھا کہ اب یہ تنقید و تحقیق کا خشک میدان چھوڑو، اور کسی خوبصورت نخلستان میں، کسی ایسی پہاڑوں میں، کہیں جھرنوں میں، ندیوں میں، پھولوں میں، باغوں میں گھومو کہ جہاں کے منظرنامے تم لوگوں کو دکھاؤ۔ لیکن یہ ہمارے خون میں بھی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا سب سے خوبصورت سفر نامہ ایک ہی ہے ان کی زندگی میں، سیر ایران، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چل رہا ہے پیچھے سے ایک سلسلہ، اور تنقید و تحقیق کی بے شمار کتابیں لکھنے کے بعد جب میں بہت تھک گیا 2010-11 میں، تو میں نے کہا نہیں، اب سفر کریں گے اور وہ لکھیں گے جو دل کرتا ہے۔ تو دل نے انتخاب کیا سفر نامے کا۔ سیر کی گھٹی تو تھی، بچپن سے سیر کر رہے ہیں، اور ابا کی انگلی پکڑ کے سیر کیا کرتے تھے۔ میں تو 4 سال کی عمر میں سوات پہلی بار کیا تھا۔ ارے واہ واہ، 4 سال کی، وہاں سے 4 سال کی عمر میں، تو وہاں سے یہ سیر اور سیاحت کے شعور اور اس کی خواہشیں اور اس کی محبتیں جاگتی ہیں، سلامت ہیں، اور یہ ہمارے بچوں میں بھی آیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلا سفر نامہ باقاعدہ جو لکھا، جو ارباب ذوق میں اور دیگر جگہوں پہ پڑھا اور چھپا بھی، اس کا نام تھا صحرا میں جنت۔ اچھا، اور صحرا میں جنت ایران کا سفر نامہ تھا۔ اور صحرا میں جنت سے مراد یہ تھی کہ بہت بڑا صحرا ہے دشت لوط۔ دشت لوط میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے شہر آتے ہیں، قصبے آتے ہیں۔ اب ایک دشت ہے جو ہزاروں میل پر پھیلا ہوا ہے، جو ہمارے کوئٹہ سے شروع ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے ایران کے آخر تک۔ بہت بڑا صحرا ہے، تقریباً 8000 کلومیٹر کا۔ اچھا، اس میں جب چھوٹے چھوٹے شہر آتے تھے، جیسے بم شہر آیا، تو میں بم شہر کی خوبصورتی دیکھ کر، اس نخلستان کی خوبصورتی دیکھ کے، تو مجھے لگا کہ یہ صحرا میں جنت ہے۔ واہ، تو اسی طرح سے اور بھی کئی بے شمار چھوٹے چھوٹے شہر آئے، بڑے شہر آئے، تو وہ صحرا میں جنت تھے، تو میں نے اس کتاب کا نام صحرا میں جنت کیا رکھا۔ بات ہے۔ اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوئے، 2006 کے اندر ایک بڑا خوبصورت سفر کیا اندرون سوات کا۔ اچھا، اور
یہ ایک ایسا سفر تھا کہ ارادہ تو بالکل نہیں تھا کہ ہم اس پر سفر نامہ لکھیں گے، لیکن جب وہ سفر تکمیل پذیر ہوا، کل 36 گھنٹے کا سفر تھا. واہ. کرنے تو گئے تھے 10 گھنٹے کا سفر، بن گیا 36 گھنٹے کا. کیا کہ کچھ ہوا اس 36 گھنٹے میں. اس سفر کو ہمارے پبلشر نے کہا کہ آپ لکھیں. ہم نے جب وہ لکھا تو وہ تھا صحرا، وہ تھا دھماکہ لیک سوات، اور وہ انٹیریئر سوات کا ایک قصہ تھا، بہت خوبصورت قصہ تھا. بڑی اس میں رنگا رنگی تھی، بڑے واقعات تھے، اور کیسے دریا عبور ہوا اور کیسے ہماری گاڑی خراب. خیر وہ قصہ آپ دیکھیے گا، وہ سفر نامہ. اس کے بعد محمد حسین آزاد کی کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا 100 سالہ، وہ تکمیل پذیر ہوا 2011 میں. اب میں بہت تھک چکا تھا. اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فکشن لکھوں گا اور سیر کروں گا. اچھا، تب مجھے یہ خیال آیا کہ کرنا یہ چاہیے کہ سفر نامے کا انتخاب کریں. صحیح ہوگا. سفر نامہ ایک بڑی خوبصورت صنف ہے، اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں. اور ہم نے پہلے سفر کا جو انتخاب کیا بڑا سوچ سمجھ کے، وہ تھا فیری میڈوز. ماشاءاللہ. فیری میڈوز جو ہے وہ ناگا پربت کا سمجھ لیجیے بیس کیمپ ہے. بیس کیمپ ہے. اور ناگا پربت دنیا کی 8ویں خوبصورت اور بڑی چوٹی ہے، ایک دیوار ہے اور ایک رومانس ہے. واہ. آپ ناگا پربت کے جب نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنی حسین چیز ہے. اچھا. تو اب وہاں کا سفر بڑا مشکل تھا. میں اکیلا ہی جا رہا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اکیلا ہی جاؤں گا، کوئی نہیں ہے میرا ساتھ دینے والا. لیکن اس کے بعد میرا بیٹا اس میں شامل ہوا اور ایک ٹیم کے ساتھ ہم لوگ چلے اور ہم دونوں ہی اکٹھے رہے. یہ 8-10 دن کا سفر تھا اور اس کی جو کہانی تھی لفظ بلفظ، یہ آپ کے سامنے ہے فیری میڈوز. باقی آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ صدر مملکت نے بھی جب اس کو پڑھا ابھی 4-5-6 مہینے پہلے تو وہ گلگت کے دورے پر گئے تو سب سے پہلے. اور اس کے بعد سفروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم نے کشمیر کا سفر کیا، پھر ہم نے چولستان کا کیا، پھر ہم نے امریکہ کا کیا اور کیلاش کا کیا. یہ سفر نامے ابھی آخری 2 پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں. ایک آپ کا اور سوال تھا کہ سفر نامے کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ یہ سفر نامے کا انتخاب جی، اصل میں سفر نامے بڑی رنگا رنگ چیز کا نام ہے. سفر نامہ ایک بہت خوبصورت رنگا رنگ چیز کا نام ہے. اس میں آپ کو اگر حقیقی لکھنے والا ہے، اگر سچ مچ فکشن رائٹر ہے، اگر وہ نثر نگار ہے، اگر وہ انشا پرداز ہے، اگر وہ لکھنے والا منظر نگاری کر سکتا ہے، اگر وہ زبان و بیان پہ عبور رکھتا ہے، تو سفر نامہ ایک بہت خوبصورت صنف ہے. اگر وہ اس کے ساتھ بھی ایک شرط ہے، اگر وہ سچ مچ سفر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. عمر کا اس میں کوئی دخل نہیں. واہ. تو میں نے یہ سفر بڑا سوچ سمجھ کے فیری میڈوز کا کیا. اور اس سفر کے اندر اگر آپ کا پیر پگڈنڈیوں پہ چلتے ہوئے پھسل جائے تو آپ 3000 فٹ نیچے رائے کوٹ کے گلیشیئر میں گریں گے. اور جب آپ اس گلیشیئر میں گریں گے تو گلیشیئر کے اندر چلے جائیں گے، لاش نہیں نکلے گی. تو یہ ٹریکنگ ہے 7,000 فٹ کی. اور ہم نے یہ سفر کیا اور اس کے ساتھ اب اس کے اندر اس کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ سفر نامے میں بہت خوبیاں ہیں. بہت خوبصورت صنف ہے. ڈرامہ اس کے اندر ہے، ناول اس کے اندر ہے، افسانہ اس میں ہے، کہانی اس میں ہے، داستان اس میں ہے، آپ بیتی اس میں ہے، دوستوں کے قصے اس میں ہیں، منظر اس میں ہے، اور ہر طرح شاعری اور نظم نگاری بھی اس میں ہے، انشا پردازی بھی اس میں ہے. گویا کہ ادب عالیہ کی تمام اصناف جن کا میں نے ذکر نہیں بھی کیا، ان سب کو اگر نثر میں اکٹھا کیا جائے تو سفر نامہ وجود میں آتا ہے. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لکھنے والے کے اوپر، اس مصنف کے اوپر، کہ اس نے اپنے قاری کو کس طرح اپنے ساتھ چلایا. 2 طرح کے سفر نامے ہیں. ایک سفر نامہ تو ڈائری ہوا کرتا ہے. ڈائری کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں 9:10 پر بس میں بیٹھا اور میں نے 160 روپے کا ٹکٹ لیا یا 1290 کا ٹکٹ لیا اور میں یوں چلتا ہوا یہ سفر کر کے، اس ہوٹل کا کرایہ اتنا تھا، پانی کی بوتل اتنے. ایک سفر نامہ یہ ہے جو آج کل لکھنے کا بڑا رواج ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ گائیڈ ہے سب. لیکن جو سچ مچ ادبی سفر نامہ ہے، یہ ادبی سفر نامے آپ کے سامنے رکھیں جس میں آپ کو ادب ملے گا، جس میں آپ کو اسلوب ملے گا، جس میں آپ کو مزاج ملے گا، جس میں آپ کو ثقافت ملے گی، ایک منظرنامہ ملے گا، ایک فلم ملے گی، ایک توانائی ملے گی. اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت کسی بھی سفر نامے کی، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب قاری اسے پڑھنا شروع کرے تو ایسا اس میں ڈوب جائے
ایسا لگے کہ وہ اس کا ہاتھ سفر نامہ نگار کا ہاتھ پکڑ کر چلے جا رہا ہے اور وہ ہاتھ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کتاب بند ہونے کو تیار۔ کیا بات ہے۔ اچھا آغا صاحب، ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ کی طرف سے ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹورزم کنونشن کا انعقاد کیا گیا، مگر اس میں تمام باہر سے لوگ بلوائے گئے، لیکن جو لوکل سیاح تھے ہمارے پاس، جو لوکل ٹورسٹ تھے، ان کو جو ہے وہ بالکل ہی کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مقامی سیاحت کے فروغ کے لیے یہ چیز جو ہے وہ اچھی ہے، بہتر ہے؟ نہیں، یہ منفی طریقہ کار ہے، یہ منفی طریقہ کار ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ اپنے لوکل سیاحوں کو، اس سے پاکستان میں سیاحت کا بہت بڑا فروغ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی کھیلنے کے میدان نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، انٹرٹینمنٹ کے بہت سے، تو لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ اب سیاحتی کمپنیاں جو ہیں وہ 2-2 3-3 4-4 دن کا ایک ٹور رکھتی ہیں، وہ سیاحت نہیں ہے۔ سیاحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں، پرسکون رہیں، اور جو سیاح سچ مچ لکھ رہے ہیں اور سچ مچ وہاں جاتے ہیں، بے شک نہیں لکھتے اور جان توڑی کرتے ہیں، بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، ان کو بلانا چاہیے۔ وہ جو اپنے تجربات بتائیں گے، سڑک ایسی ہونی چاہیے، وہاں یہ خرابی ہے اور یہ پگڈنڈی جو ہے اس کے اندر یہ خطرات ہیں، یہاں سے لوگ گر جاتے ہیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی جیپ میں نیچے گر جاتی ہے، کوئی زندہ نہیں بچتا۔ جیسے فیری میڈوز جاتے ہوئے تاتو نالے کے ساتھ جو جیپ چلتی ہے، ہمارے سامنے گری تو اس میں 7 لوگ تھے، 7 کے ساتوں مر گئے۔ میرے سامنے اسی سفر کے دوران میں تاتو نالے کے اندر ایک جیپ گری، فیصل آباد کا خاندان تھا، 3 بچیاں دریائے تاتو میں گریں اور اس کے بعد کبھی نہ ملی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس ٹریک کو اچھا بنایا جاتا تو یہ کون بتائے گا؟ ایک تو وہاں کے لوکل لوگ بتائیں گے، دوسرے یہ کہ وہ سیاح اس کانفرنس میں بتائے گا۔ سیاحوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ وہ سیاح جان و دل سے پاکستان کی قدر کرتے ہیں اور پاکستان میں سفر کرتے ہیں۔ آغا صاحب، یہ آپ کی جو کتاب ہے چولستان، ناظرین چونکہ آغا صاحب جو ہے وہ جدید لب و لہجے کی نثری نظم بھی کہتے ہیں، تو اس کتاب کا جو انتصاب ہے جنہوں نے نثری نظم میں لکھا ہے بہت ہی خوبصورت ہے، میں آپ کی اجازت سے پیش کروں گا۔ انتصاب ہے جی کہ چولستان کی بے آب و گیا خوبصورتی کے نام، ان بادلوں کے نام جو روہی پر بے برسے گزر جاتے ہیں، ان ٹبوں اور قدرتی تالابوں کے نام کہ ان کے سوکھ جانے سے ہزاروں ذی روح پرندے اور جانور پیاس سے مر جاتے ہیں، ان پودوں، جھاڑیوں اور کانٹے دار درختوں کے نام جو بے آب و گیا صحرا میں نہ جانے کیسے زندہ ہرے بھرے ہیں، دریائے ہاکڑا کے نام جو صحرا کی ریت کے نیچے آج بھی بہتا ہے، ان اونٹوں اور اونٹنیوں کے نام جو روہی میں بے تھکان چلتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں، ان سیاہ آبنوسی جلد والی پنہارنوں کے نام کہ جن کے ننگے پیروں میں آبلے اور سر پر پانی کے گھڑے ہوتے ہیں، ان ساربانوں کے نام جو اپنی بیویوں سے زیادہ اپنی اونٹنیوں سے پیار کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں، ہم سیاحوں کے نام جو اس دشت ویراں میں مسرت تلاش کر کے گیت گاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی نشست، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ خدا حافظ۔